أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت جو آج مرحلہ نہم میں بھی تلاوت کی گئی، اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مولائے کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ آیت پنجتن کی شان میں، اہل بیت کی شان میں بعض مفسرین کے نزدیک سب سے بڑی آیت ہے، مگر ہم نے گزشتہ دنوں میں کوشش کی کہ اس آیت میں جو اللہ نے مولا علی کو عظمت عطا کی ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کریں، ضدیت کریں، بحث کریں، مباحثہ کریں، تسلیم نہ کریں، دلیل نہ ہونے کے بعد بھی دلیل نہ مانیں، عقلی تقاضوں کو مکمل نہ کریں، براہین اور استدلال کو تسلیم نہ کریں، تو میرے حبیب جو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جن کے پاس بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ نہ اللہ پسند کرتا ہے ضدیوں کو، نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں، اور ویسے بھی علی کا چاہنے والا ضدی نہیں ہوتا، دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ لہذا اعلان ہوا کہ جو دلیل آ جانے کے بعد بحث کریں ان سے کہہ دیجئے فقل، کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے۔
بلند تر صلوات نبی کی ذات پہ۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ کا وہ ظاہری اور رسمی ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ عظمت مولا کائنات کے باب میں آج اپنے حصے کی گفتگو جو اپنے بیان میں ابتدائی بیان کے طور پر آپ کے سامنے عرض رکھوں، وہ یہ کہ ولایت مولا کائنات، عظمت مولا کائنات کا بیان، محبت علی کا عنوان، تبلیغ، پرچار، نشر، یہ یوں ہی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ آج جس اطمینان کے ساتھ بعض علاقوں میں اہل بیت کے چاہنے والے، وہ سنی ہوں یا شیعہ، مولا کائنات کی محبت رکھنے والے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، مولا کے فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ فضائل توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، یہ وقت کی تنگی بھی ہے اور موسم بھی شہری انتظامات سے ہم آہنگ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ کر بھی اہمیت دے گیا کہ شہری انتظامات، اور وقت کی تنگی بھی ہے، اور میرا بیان 9 محرم کی مجلس میں 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارے مضمون سے قدر انصاف جو گزشتہ دنوں میں گفتگو رہی، اس کا ایک تتمہ، اس کا ایک تکملہ، اور پھر عالمی اور ملکی قومی مسائل، مسلم امہ کے مسائل، ملت کے مسائل کی طرف توجہ، اور آپ کے توسط سے ذمہ داروں تک آواز پہنچانا اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی۔ پہلے بیان میں ہوں، پہلے حصے میں ہوں، یہ فضائل مولا کائنات یوں ہی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، گلے کاٹے گئے ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، زندہ دیواروں میں چنا گیا ہے، لوگوں کو زندانوں میں برہنہ رکھا گیا ہے۔ جو صرف مولا کائنات کا نام لیتا تھا، اس کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ تاریخ گواہ ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، اس پاک ممبر پر میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا، لیکن اتنا ہے کہ ان کی قربانیوں سے آج پیغام محبت علی، آج فضائل و مناقب مولا کائنات ہم تک پہنچے ہیں۔ بہت دور نہ جائیے، ہمارے بر صغیر میں میر حامد حسین، آیت اللہ العظمی میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار، وہ عجیب جملہ لکھتے ہیں اپنی اس 40 جلدی کتاب میں جو عظمت اہل بیت میں انہوں نے لکھی ہے۔ جواب ہے ان کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا، ایک جلد میں کتاب لکھی گئی تھی، 40 جلدوں میں ایک جواب ہے۔ اس جواب کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان احادیث صحیحہ کو جمع کرنے میں ہر کس و ناقص کا سامنا کیا، ہر چھوٹے انسان کے سامنے جانا بھی علی کی خاطر میں نے گوارا کیا کہ جا کے اس سے سوال کروں کہ مجھے تمہارے کتاب خانے میں فلاں کتاب ہے، وہ کتاب کچھ دیر کے لیے دے دو۔
اور میں نے اپنے آپ اپنی ذات کی نفی کی تاکہ کسی طرح وہ تمام فضائل، وہ تمام دلائل جو مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کر لوں۔ اور یہ تو بات کی بات ہے، مولا کائنات کے زمانے میں آپ پلٹیے، ایک دن حاکم شام بیٹھا ہے اپنے دربار میں اور کہتا ہے وہ ام الخیر کہاں ہے جس نے جنگ صفین میں علی کے لشکر کو مزمحل ہونے سے روکا اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو واپس بلا لیا؟ بتایا کہ وہ تو بصرے میں رہتی ہے۔ پیغام بھیجا کہ ام الخیر کو ذرا ڈھونڈو اور شام بھیجو۔ اور جب ام الخیر کو بلایا گیا، ایک غریب سادہ عورت، آج کی زبان میں آپ کہیے جس کا شوہر ٹھیلا لگاتا ہو، مثلا جس کے گھر میں غربت حاکم ہو، اس عورت کو بلایا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ صاحبان حیثیت لوگوں کے سامنے غریبوں کو بولنے نہیں دیتا، مگر علی بن ابی طالب کی روش اور مولا کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، ذرا ایک منظر سنتے جائیے۔ وہ نادار خاتون، وہ پھٹے حال رہنے والا ایک گھرانہ بلا لیا گیا، سپاہی لے کر پہنچے، کارندے لے کر شام پہنچے۔ جب پہنچی دربار میں تو حاکم شام نے کہا کہ اے ام الخیر، تم جنگ صفین میں تھیں جب علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا تو تم نے وہاں خطاب کیا تھا، یاد ہے؟ کہنے لگی میں ضعیف ہو گئی ہوں، اب ان باتوں کا فائدہ کیا رہا؟ تو مجمع سے خطاب کر کے کہنے لگا تم میں سے کسی کو یاد ہے، تم پہچانتے ہو اسے؟ تو وہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا جیسے مجھے سورہ الحمد یاد ہے ایسے اس کا پورا خطاب یاد ہے۔ کہنے لگا وہ کیا خطاب تھا؟ کہنے لگا امیر یہ بتاتی ہے تو بتائے ورنہ میں بتاتا ہوں، مجھے اس کا ایک ایک جملہ یاد ہے، اور وہ یہ کہ جب علی کا لشکر فرار کر رہا تھا تو ایک جانب مالک اشتر سنبھال رہا تھا، دوسری جانب کی یہ عورت ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر علی کے فضائل پڑھ رہی تھی، اور اے امیر یہ اس دن اللہ اکبر کل فہل ہیا کل فہل ایک شیرنی کی طرح بول رہی تھی، جیسے کوئی شیرنی ہو، اس انداز سے میدان میں اتری ہوئی تھی۔ تو حاکم نے کہا کہ اب تم خود بتاؤ گی یا یہ بتائے؟ کہنے لگی تم اگر سننا ہی چاہتے ہو تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اور پھر دربار میں وہ خطبہ دیا ہے جو مولا کی شان میں، کہ میں نے بھاگتے ہوئے لشکر سے کہا تھا کہ تم کسے چھوڑ کر جا رہے ہو جس کے لیے نبی نے کہا ہے کہ یہ حق ہے، اور کسے چھوڑ کر جا رہے ہو جو حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے؟ اور کیا تم نے نبی کے کلام یہ نہیں سنا کہ یا اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جا رہا ہو؟ اور میں نے نبی کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی یہ حدیث، اب وہ حدیث سنا رہی ہے، یہ حدیث سنائی، میں نے علی کی شان میں یہ خطبہ دیا، اور امیر سنو آج اگر تم علی کی شان میں خطبہ سننا چاہتے ہو تو میں سنانا چاہتی ہوں، اور میرا مختصر ترین خطبہ یہ ہے کہ علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہا بصرے کے حاکم ظلم کی حدیں گزار چکا، آپ کی جانب سے مقرر شدہ گورنر انتہائی ظلم و زیادتی اپنے عوام پر کر رہا ہے۔ کاتب کو آواز دے کر کہا یہ چاہتی ہے اسے معزول کر دیا جائے، نامہ لکھو معزولی کا، اور نامہ معزولی کا لکھ کر انہی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو سنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا جملہ کہا جو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا من صاف ہو، جس کا اندر صاف ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو۔ عزیزان گرامی، 9 محرم کی مجلس ہے، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے۔ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ جن کا ضمیر مر چکا ہو، وقت کی تنگی ہے، جن کا ضمیر مر چکا ہو، میتیں جن کا ضمیر مر گیا وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔
خدا کے واسطے پاکستانی اپنا ضمیر بیدار کرنے کا انتظام کریں، اور ضمیر بیدار وہیں ہوگا کہ جہاں باضمیروں کا ذکر ہوتا۔ کربلا پھر ہمیں یاد دلاتی ہے، قربانیاں حسین کی پھر ہمیں تذکر دیتی ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر ایک کمزوری لے کر پیدا ہوا ہے، اور وہ بھولنے کی کمزوری ہے۔ انسان پیدائشی طور پر ایک کمزوری لے کر پیدا ہوا ہے، اور وہ عجلت کی کمزوری ہے۔ ہم عجلت پسند بھی ہیں اور ہم بھولنے والے لوگ بھی ہیں، لہذا کیا کریں کہ ہم بھولنے والے نہ رہیں؟ لہذا اعلان قدرت ہوا، ذکر، بار بار دہراؤ، فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ذکر اس لیے بار بار کیا جاتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس زمانے میں جس زمانے میں حسین نے قربانی دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا، آپ سنی یا شیعہ؟ فرمان لگے، میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ اگر ہم عصر نبی میں چلے جائیں تو ہماری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم اصلی اصالت اور صحیح و سالم دور میں لوٹ کر چلے جائیں، ہماری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں والعصر کہہ کر اللہ نے عصر مصطفیٰ کی قسم کھا کر ہوشیار کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، انسان خسارے میں ہے۔ یہ عصر مصطفیٰ بھی مراد لیا ہے مفسروں نے، اور عصر حسین بھی مراد لیا ہے۔ یعنی اگر ہم عصر عاشورہ کی طرف پلٹ جائیں تب بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، اور اگر ہم عصر رسول کی طرف پلٹ جائیں تب بھی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اگر نقصان سے بچنا ہے تو پلٹنا ہوگا۔ کیوں بار بار قرآن پڑھنے کا حکم ہے؟ کیوں بار بار مولا علی کا ذکر کرنے کا حکم ہے؟ سرکار نے 1400 سال پہلے کیوں ہمیں دستور دے دیا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ اتنی بات تو ہوگی نا علی کے باب میں کہ تم ساری زندگی علی علی کرتے رہو تو کم نہیں پڑے گی۔ علی کی بات کم ہونے والی نہیں ہے، اتنا زیادہ پیغام دے کر گئے مولا کائنات۔ لہذا پلٹیے اس زمانے میں، لوٹیں ہم اسی زمانے میں جس زمانے میں لوٹنے سے آج ہمارا فائدہ ہوگا۔ بہت بڑا دسترخوان بچھایا ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ کون سی نعمت عظمائے پروردگار ہے جو اس دسترخوان عزا پہ ہمیں نہ ملتی ہو؟ غیرت کسے کہتے ہیں؟ عزاداری سمجھاتی ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزاداری سمجھاتی ہے۔ علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزاداری بتاتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، شجاعت کا کیا مطلب ہے؟ حسین کی کربلا سکھاتی ہے۔ سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ کربلا حسینی سکھاتی ہے۔ جتنے محاسن انسانی ہیں، صلوات پڑھے محمد و آلہ، وہ سب ایک جگہ پر اگر دیکھنے ہیں تو اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ہم کربلا میں پلٹنا چاہتے ہیں، ہم حسین کی قربانی کو دہرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے وطن کی بہتری کے لیے بھی کچھ کر سکیں، کچھ سوچ سکیں۔ مجلس پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے لیے نہیں ہو رہی۔ پوری دنیا میں جو مجلس سن رہے ہیں ان سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر علی کا نام لینا ہے تو شجاعت لانی ہوگی۔ میں ایک جملہ اگر تکراری ہو تو مجھے معاف کریں گے، دو لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک کنجوس کو، ایک بزدل کو۔ جی، کوئی تعلق نہیں ہے بزدل کا مولا علی کے نام سے۔ علی اور بزدلی، علی والا اور بزدل، اور کنجوسی کا کوئی تعلق نہیں ہے سخی ابن سخی سے، جو پورا گھرانہ لہذا جس نے بھی قربانیاں دیں، جانیں دیں، زبانیں کٹوائیں، ان کی وجہ سے آج ذکر اہل بیت ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا یہ مجلس انہیں خراج تحسین پہنچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جب جنگ جمل میں حضرت ابن براسا کا سر گھوڑے سے گرے، تیر لگا، زخمی ہوئے، شہادت پا رہے ہیں مولا کے لشکر میں جنگ جمل میں۔ جب مولا نے بڑھ کر ابن براسا کا سر اپنی گود میں لیا
تو انہوں نے سر ہٹانا چاہا. امام نے فرمایا میری آرزو ہے تم اپنا سر میری گود میں رہنے دو. کہا مولا میں اس قابل نہیں ہوں. پھر مولا کے چہرے کو دیکھ کر کہا مولا میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ حضرت نے اپنا سر جھکا دیا, اس نے پیشانی کا بوسہ لیا. کہا مولا مجھے بس اتنا بتائیے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ شہادت دے رہے ہیں, جان جانے والی ہے, روح پرواز کرنے والی ہے. حضرت نے فرمایا ابن براسہ ہم تم سے راضی ہیں. کہا مولا میں آج اگر آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں تو اپنی ماں حضرت میمونہ کی وجہ سے. ام المومنین نبی کی زوجہ حضرت میمونہ, نبی کی 11 زوجائیں. گزارش کروں گا ذاکرین ممبر حسینی سے کہ ازواج رسول پر بھی خمسہ اور عشرہ پڑھ کر دکھائیے. نبی کی 11 بیویوں میں 9 بیویوں کی 9 زوجاؤں کی اتنی خدمت ہے اہل بیت کی بارگاہ میں کہ جس کی ایک ایک مثال حوصلہ دینے والی مثال ہے. ان ازواج رسول نے بڑی خدمت کی ہے. ایک نام اور ایک مثال دے رہا ہوں, حضرت میمونہ وہ نبی مکرم کی زوجہ ہیں. فرمانے لگے یا علی میں تذبذب کا شکار تھا, دم نکل رہا ہے, روح پرواز کر رہی ہے, اور بتا رہے ہیں کہ میں کس وجہ سے آپ پر آج قربان ہوا ہوں. یہ ذکر ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. آپ کا ایک جملہ, یہاں ذمہ داران تشریف فرما ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, انہیں جانتا ہوں, جنہیں نہیں جانتا ان سے بھی مخاطب ہوں. جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں, جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں اللہ نے مالی اور دنیاوی حیثیت عطا کی ہے, خدا کے واسطے آپ کا ایک جملہ پورے گاؤں کو تبدیل کر دیتا ہے, پورے محلے کو بدل دیتا ہے. آپ کا ایک جملہ آپ کے پورے اسٹاف کی تربیت کر دیتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور لوگوں کی تربیت کریں. فضول باتیں کر کے اپنے, معاف کیجیے گا, وقت گزارنا اور وقت کو گزار دینا, اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اپنے اداروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے شہروں میں, جہاں کے آپ وڈیرے اور جہاں کے آپ چودھری ہیں, جہاں کے آپ بڑے ہیں اور جہاں کے آپ سردار ہیں, جہاں کے آپ افسر ہیں, ایک جملہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. تربیت کیجئے اپنے لوگوں کی. فرمایا آج میں اپنی ماں ام المومنین حضرت میمونہ کی وجہ سے آپ پہ قربان ہوا ہوں. میں تذبذب کا شکار تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں یا بی بی کا ساتھ دوں. جنگ جمل ہے تو میں چلا گیا حضرت میمونہ کی خدمت میں. اے ام المومنین میری رہنمائی فرمائیں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں یا بی بی کا ساتھ دوں یا علی کا ساتھ دوں. تو کہنے لگے کہ میمونہ بی بی نے پردے کی باریک سا پردہ گرا ہوا ہے, بی بی اس والا مسلمان نہیں ہوتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ کیا بات ہوئی؟ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا. بھائی بہت بڑے آدمی تھے, بڑے بڑے نیک آدمی تھے, نہ کسی کی برائی میں تھے نہ کسی کی اچھائی میں تھے. یہ تم تعریف کر رہے ہو یا برائی؟ بڑے نیک آدمی تھے یہ نہ کسی کی اچھائی میں تھے نہ کسی کی برائی میں. جو نہ کسی کی اچھائی میں ہو نہ کسی کی برائی میں ہو, وہ آدمی کہاں ہے؟ جو برائیوں کو برا نہ مانتا ہو, جو اچھائیوں کی تائید نہ کرتا ہو, اس سے زیادہ مردہ آدمی کون ہوگا؟ فرمایا اے صحابی رسول ابن براسہ خبردار, لا تعلق رہنے والا مسلمان نہیں ہوتا. کبھی بھی پھر میں کس کا ساتھ دوں؟ کہا اسی کا ساتھ دو جس کے ساتھ حق ہے. کہا حق کس کے ساتھ ہے؟ کہا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. مجھے ایک جملے نے حوصلہ دیا اور آج میں آپ پر آ کے قربان ہو گیا ہوں. حضرت ام سلمہ ام المومنین جب جنگ جمل کی تیاری ہونے لگی, عجیب اتفاق ہے کہ چند مثالیں جنگ جمل ہی کی سامنے آ گئی ہیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو جنگ صفین نہ ہوتی, جنگ نہروان نہ ہوتی, پھر کربلا نہ ہوتی. بی بی ام سلمہ نے جب سنا کہ تیاری ہو رہی ہے جنگ جمل میں جانے کے لیے اور علی سے لڑنے کے لیے, تو بی بی اس جگہ چلی گئی جہاں پر بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی اور تیاری ہو رہی تھی. کہنے لگی مجھے 2 باتوں کا جواب دے دو, پھر جو چاہو کرو.
پہلی بات تو یہ مجھے جواب چاہیے، پہلا سوال تو میں تم سے یہ پوچھتی ہوں، مجھے ایک جواب چاہیے، کیا اس روئے زمین پر علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اگر کوئی عالم ہے تو میرے سامنے لے آؤ۔ اور پھر فرمایا کیا علی سے بڑا عالم نہیں ہے؟ تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا علی کو نبی نے اپنا نفس قرار نہیں دیا؟ تم کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ یہ نفس مصطفیٰ ہے۔ اور جب کسی کے پاس جواب نہیں تھا تو یہ کہہ کر لوٹیں کہ میں سرخ رو ہو گئی، کل قیامت میں نبی کو شکل دکھا سکتی ہوں۔ بڑی مشکلوں سے بات یہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے مضمون اپنا مختصر کیا، وقت کی تنگی ہے، نماز ظہر کا وقت بہت تیزی سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ 9 محرم عزیزو، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں امام حسین کا غم اپنے کمال پر ہے۔ اس ممبر کے کچھ تقاضے ہیں، اس جگہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں پہلے پاکستان کے 9 مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر 5 مسائل پوری دنیا کے آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ پاکستان کے جو 9 مسائل ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تقریباً 4 سالوں سے، میں آج کی مجلس کو غنیمت جانتا ہوں اس لیے کہ آج کی مجلس کی آواز نسبتاً وزنی آواز ہے۔ توقع رکھتے ہیں کہ حکومتی نمائندگان جو تشریف فرما ہیں، اداروں سے وابستہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اور ادارے جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، یادداشت کر رہے ہیں، یادداشت بنا رہے ہیں، وہ آگے پہنچائیں گے۔ تقریباً 4 اور 5 سالوں سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں عزاداری سید الشہداء پر شدید قسم کا قدغن ہے۔ میں آج کی مجلس میں صرف مسائل بیان کروں گا، کسی کو متعلقہ اداروں کو اگر تفصیل درکار ہوگی تو ہم انہیں تفصیل دینے کو تیار ہیں۔ پشاور، ہری پور، ایبٹ آباد کے گھروں میں 4 دیواری کے اندر، گھر کے اندر مجلس کرنے پر پابندی ہے۔ امام بارگاہوں کے اندر مجلس اذا کرنے پر پابندی ہے۔ روایتی جلوسوں اور مجلسوں کے انعقاد پر بے تحاشا FIR ہیں۔ مانسیرے کا جلوس 35 سال سے جلوس روکا ہوا ہے، نکلنے نہیں دیتے، اور سال بھر ہمارے لوگ، ان علاقوں کے ہمارے لوگ عدالتوں کے دروازے بجاتے رہے۔ وہ ریکارڈ بھی درکار ہوگا تو ہم دینے کو تیار ہیں، مگر عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ دوسرا مسئلہ جھوٹی اور بے بنیاد FIRوں کا مسئلہ ہے۔ خیبر پختونخوا خاص طور پر اور عام طور پر پنجاب کے مختلف ضلعوں میں 2015 سے 2020 تک عزاداران سید الشہداء، بانیان مجلس، لائسنس دار، پرمٹ ہولڈرز، مہذب قانون پسند اکابرین ملت جعفریہ پر مسلسل FIRیں، اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں یوم علی کے حوالے سے جو پنجاب میں FIRیں کاٹی گئیں، وہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ قانون کے رستے کو گزار لیں گی، لیکن 6 مہینے گزرنے کو ہیں، مگر اب تک وہ افراد عدالتوں کے برآمدوں میں اور میدانوں میں اپنی جوتیاں توڑ رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، معاف کیجیے گا یہ پہلا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ فرقہ وارانہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا کہاں کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، کوئٹہ کے ہزارہ برادری کی آج بھی حفاظت غیر یقینی ہے۔ وہ اپنے دکانوں پر اور مارکیٹوں میں جب جاتے ہیں تو رستوں میں انہیں جن مشکلات کا سامنا ہے وہ کوئی ہزارہ برادری سے جا کر پوچھے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان میں جن لوگوں نے اس برادری کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، لہذا ان کے حوصلے بلند رہے۔ تیسرا مسئلہ، نام نہاد پنجاب تحفظ بنیاد اسلام بل بر وقت وفاقی حکومت سے ہمارے اکابرین اور خود مجھ ناچیز کا رابطہ اور اس کی بنیاد پر اسے مؤخر کرنے کا اندیہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس طرح کا کسی طرح کا بھی مذہبی بل اسمبلیوں میں پیش کرنے والے افراد اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ چور دروازے سے وہ بل لایا گیا اور کچھ تکفیری عناصر نے وہ بل اسمبلی تک پہنچایا، اور اراکین اسمبلی کو بھی شاباش کہ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ علیہ السلام کسے لکھا جائے گا، رضی اللہ کسے لکھا جائے گا۔ وہ بل اگرچہ مؤخر کرنے کی بات کی ہے مگر ابھی تک اس بل کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا، اور اس بل کے علاوہ بھی آئندہ آنے والے کسی بھی اس طرح کے بل کے حوالے سے ہمارا قومی پالیسی بیان یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، جو قوانین مذہبی معاملات میں بنے ہوئے ہیں ان پر عمل کروا کے دکھاؤ، اور نیا کوئی بل اور نئی طرح کی کوئی ترمیم یہ ہماری ملت کو، ہماری قوم کو، نہ صرف ہماری قوم کو بلکہ اہل سنت برادران کو بھی قابل قبول نہیں ہے ان کے لیے۔ تیسرا مسئلہ، وزارت داخلہ کی طرف سے زبان بندی اور داخلے پر پابندیوں کا ایک دیرینہ، فرسودہ، انتہائی بھونڈا، انتہائی مذاق خیز رویہ۔ 10 سال ہو جاتے ہیں مرے ہوئے شخصیات کو، ان کے نام بھی لسٹ میں ہوتے ہیں، تم میرٹ کی بنیاد پر لسٹ نہیں بناتے ہو، اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرتے وقت دیکھتے بھی نہیں ہو کہ اس میں نام کس کس کے ڈلے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی اداراتی حیثیت کو خراب نہ کیجیے، اپنی کرسیوں کو، اپنے گریڈوں کو، اپنی افسری کو غیر معتبر نہ بنائیے۔ یہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ افسران اپنی قدر کو محسوس نہیں کریں گے۔ کیا افسران کی قدر صرف پیسے کے حصول کے لیے ہے یا شہری اور ملکی باشندوں کی خدمت کے لیے ہے؟ اس رویے کو آئندہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹا مسئلہ، معاف کیجیے گا، پانچواں مسئلہ، پاکستان میں مختلف سانحات، 200 سانحات کی لسٹ جس میں 5 آدمیوں سے لے کر 150 آدمیوں تک کی شہادتوں کا ریکارڈ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج تک کسی سانحے کو، اس کے محرکات کو، اس کے اسباب کو، ان کے سہولت کاروں کو، یہ کس فیکٹری سے نکل کے دہشت گرد آئے تھے، یہ کس خام مال سے، کس خام خانے سے، کس گودام سے نکال کر انہیں باہر بھیجا تھا، آج تک سانحات کی تحقیقات سامنے نہیں آئیں۔ آج تک ہماری ملت کو نہیں بتایا کہ سانحہ عاشورہ کے پیچھے کون تھا۔ آج تک ہمیں نہیں بتایا کہ سانحہ کوئٹہ، سانحہ لاہور، سانحہ ڈیرہ غازی خان، ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ ہمیں بتاؤ، ہمارے لوگ مرے، خواتین بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے جنازوں کو دیکھ دیکھ کے مر گئیں، ایک گھر سے 10 جنازے اٹھنے کا ریکارڈ بھی ہے۔ ہمیں بتاؤ، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی والی وارث ہے، یہ ریاست ہے، یہاں کی فوج بڑی مضبوط ہے، یہاں کے ادارے بڑے منظم ہیں۔ ہمیں جواب چاہیے۔ آج کا یہ نمائندہ پاکستان کا اجتماع پاکستان کی ریاست سے سوال کر رہا ہے کہ ان سانحات کا ہمیں جواب چاہیے۔ کون ان کے پیچھے تھا، کس نے مارا تھا، یہ کیوں ہوا تھا،
اور جن لوگوں کو مار دیا گیا، آپ اپنی پارٹیوں کے، یقیناً ان کا بھی حق ہے، آپ اپنی پارٹیوں سے وابستہ شہداء اور مظلومانہ قتل کا شکار ہونے والوں کی فیملیز کے لیے جو مالی تعاون کرتے ہیں، اس ملک میں جو دہشت گردی، مذہبی فرقہ وارانہ دہشت گردی کا شکار ہوئے لوگ، ان کے خانوادوں کے ساتھ آپ کا رویہ وہ نہیں ہے۔ ان کے بچوں کی نوکریوں کے مسائل، ان کے بیواؤں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، آپ کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ میں آج متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس نئے پاکستان میں پرانے داغ دھبے دھو کر نئے پاکستان کی مثال قائم کریں۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چھٹا مسئلہ مسنگ پرسن کا مسئلہ، جبری گمشدگی کا مسئلہ، لاپتہ افراد کا مسئلہ۔ میرے لیے بہتر ہے کہ وفاقی وزیر جناب علی زیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ مسئلہ صوبہ سندھ کا نہیں ہے، مسئلہ پورے پاکستان کا ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ روز عاشور کے بعد، کل کے بعد، گورنر سندھ جناب محترم عمران اسماعیل صاحب کی صدارت میں مسنگ پرسن کی کمیٹی اور ہمارے ریاستی اداروں کے ذمہ داران اور خود محترم وفاقی وزیر بحری امور اس میٹنگ میں بیٹھیں گے۔ مگر میں ان سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے، ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں جو میٹنگ کا مجھے علم ہوا ہے، مگر مسئلہ سندھ کا نہیں ہے۔ آپ وزیر اعظم سے جا کر پیغام پہنچائیے، آج اس مطالبے کی آواز وہاں تک پہنچائیے، صدر سے جا کر بات کیجیے۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ صدر مملکت کے گھر کے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو وزیر اعلیٰ یا گورنر کے یہاں جانا چاہیے تھا۔ تو خود میں نے جواب دیا تھا، میرے بھائی بھی ساتھ تھے اس میٹنگ کے اندر، کہ ہم وہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے۔ ہاں، میں آفرین کہوں گا، مرحبا کہوں گا، شاباش کہوں گا کہ جب دھرنا صدر مملکت کے گھر کے سامنے ہوا، اس وقت سے اب تک دسیوں لوگ بحال ہو چکے ہیں اور وہ اپنے عزیزوں اور اپنی ماں اور اپنے گھر والوں تک پہنچ چکے ہیں، مگر مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ایک تعداد مسنگ پرسن کی اب بھی منتظر ہے، ان کی فیملیاں منتظر ہیں کہ کب ان کے عزیز ان کے گھر میں آئیں گے۔ محترم مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ کتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ میں ان باقی کی ہی مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے ان 35 لوگوں کا مطالبہ کر رہا ہوں جو اب تک ہماری طرف سے لسٹ دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور 7واں مسئلہ، 4تھ شیڈول کا مسئلہ، معتبر ترین لوگ، علاقوں کے ذمہ دار، بزرگ شخصیات، علماء کرام، دانشوران، پروفیسر حضرات، بس جرم یہ کہ وہ فلاں ضلع میں مذہب اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں، ہر کام میں آگے رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، انہیں 4تھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بہانے پر، نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کی ڈھال لے کر، اس کو بہانہ بنا کر فعال لوگوں کو، ایکٹیو لوگوں کو اور قابل اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس عنوان کے تحت ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیے جاتے ہیں، ان کی نوکریاں ختم کر دی جاتی ہیں، ان کے وسائل محدود کر دیے جاتے ہیں، وہ شہر سے نہیں نکل پاتے۔ ذرا ان کے بارے میں اور کون رپورٹ دیتا ہے؟ کس کے کہنے پر آپ نے 4تھ شیڈول میں ڈالا؟ وہ پولیس کا کیا محکمہ ہے جو رپورٹ بناتا ہے؟ ادارے کا نام بتائیے۔ اسپیشل برانچ، یہ اسپیشل برانچ جو ادارہ ہے پولیس کا، شاید اسے اپنا نام بھی لکھنا نہ آتا ہو۔ وہ جو رپورٹ بھیجتا ہے نا، اسے شاید اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا۔
اور اس کی بنیاد پر وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ، آئی جی صاحب ایکشن لیتے ہیں اور معتبر لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں۔ میں اس وقت پاکستان کے 50 لوگوں کی لسٹ اپنے پاس رکھتا ہوں جن پر میں سر پر قرآن رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے میں معتبر لوگ ہیں، مگر انہیں اس عنوان کے تحت انتہائی قسمہ پرسی کا شکار کیا گیا ہے۔ یہ فورتھ شیڈول کیا ہے؟ میں نئے پاکستان والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ باقیات کو ختم کیجئے، صالحات کو لے لیجئے، اچھی چیزوں کو لے لیجئے، بری چیزوں کو چھوڑ دیجئے جو پچھلے دور سے آپ کے پاس آئی ہیں۔ 8واں مسئلہ، زائرین مقامات مقدسہ کی پالیسی کا مسئلہ۔ آپ نے پکارا تھا، علامہ ساجد نقوی نے پکارا تھا، علامہ راجہ ناصر حسین صاحب نے ماتم کیا تھا، شور مچایا تھا، میں نے شور مچایا تھا، آپ نے شور مچایا تھا، آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ زائرین کے مسائل کو حل کیا جائے۔ بارڈروں پر ایک پاکستانی شہری خوار ہو رہا ہوتا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ذلت ہے۔ پاکستانی شہری مختلف ممالک میں جاتا ہے، وہ بھیک مانگ کر اپنے عزیز کا جنازہ دفناتا ہے، وہ چوراہوں پر اور روڈوں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بارڈر پر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا، مگر ہمارے مطالبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زائرین پر اضافی بوجھ ڈال دیا جائے۔ زائرین پر اضافی بوجھ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، کوئی سسٹم، نظام، ان تمام شرائط کے تحت میں اس بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کر اپنا مطلب تبدیل کروں گا، اپنی بات کو دوسری بات میں تبدیل کروں گا، اور وہ یہ کہ زیارت پالیسی اگر بنے تو زیارت پالیسی ہمارے مشورے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ بلند تر صلوات۔ اور ہمارے مشورے سے مراد بھی شہنشاہ حسین نقوی نہیں ہے، ہمارے اکابرین، ہماری شخصیات، ہمارے قومی، ہمارے باشعور، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایک مشاورتی عمل کے بعد اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور بہتر کیا جائے۔ 9واں مسئلہ، آرٹیکل 227 کے تحت پاکستان میں شیعہ شہری کا بھی وہی حق ہے جو سنی شہری کا ہے، ہندو شہری کا بھی وہی حق ہے جو عیسائی شہری کا ہے۔ جب اس ملک میں آرٹیکل 227 کے تحت مجھے میرے حقوق آئین دیتا ہے تو پھر مجھے حقوق مل کیوں نہیں رہے؟ مختلف اداروں میں ہم سے مشورہ نہیں ہے، ہم سے پوچھا نہیں جا رہا۔ وہ جو مختلف اداروں میں ہم سے مشورہ نہیں ہے، وہ تقریباً پاکستان کے 7 ادارے ہیں جن میں ہم سے رائے نہیں لی جاتی اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ قانون ساز اسمبلیاں، نصاب تعلیم کا ادارہ، وزارت مذہبی امور، مشیر اسلامی نظریاتی کونسل میں تناسب کے ساتھ نمائندگی، دیوبندی 8 ہیں، بریلوی 6 ہیں، شیعہ 1، وہ بھی جیسے بھیک دے دیو میں نہیں۔ بہت اچھا ہے کہ 8 بریلویوں کو رکھیے، 15 دیوبندیوں کو رکھیے، ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں، مگر کیا شیعہ کا ایک ہی تناسب ہے؟ اس تناسب کے ساتھ ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ملازمتوں کے داخلہ فارموں میں مذہب کا کالم ختم کیا جائے کہ تم سنی ہو یا شیعہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں پوچھا جاتا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں میں کہ تم سنی ہو یا شیعہ؟ اس داخلے ملازمتوں کے داخلہ فارم میں اس کالم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور گلگت بلتستان کو آئینی قانونی حقوق کی فراہمی۔ آپ نے اعلان تو کر دیا، مگر یہ اعلان ایسا ہی ہے جیسے اعلان ہوتا ہے۔ ہمیں گلگت بلتستان کی آئینی قانونی حیثیت اس نئے پاکستان میں چاہیے۔ چلیے عالم اسلام کے مسائل کی طرف توجہ کیجیے۔ سب سے پہلا مسئلہ کشمیر اور وہاں بھارت کی فسطائیت
5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 میں ہندوستانی قانون ساز اسمبلی نے جو ترمیم کی، اس کے بعد جو کشمیر میں احتجاج شروع ہوئے، تقریباً 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور کشمیری روزانہ جنازے اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی ریاست طفیلی ریاست بننے کے بجائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہاں 5 آدمیوں سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات ہی نہیں۔ پاکستان کی ریاست ہمت کرے، حوصلہ کرے اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے حوالے سے اپنا دو ٹوک واضح روشن موقف پیش کرے۔ ہاں، جو خدشہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آزاد ریاست والا کردار ادا کیا تو قرضے کہیں ملنا بند نہ ہو جائیں۔ تو میں آج ملت جعفریہ کی طرف سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، کشکول توڑ دیجئے، شیعہ قوم پال دے گی۔ مسئلہ فلسطین اور سامراجی دباؤ میں آ کر حالیہ معاہدہ۔ مسئلہ فلسطین کے باب میں بھی پاکستان کی ریاست اپنا مردانہ موقف پیش کرے۔ مسئلہ فلسطین وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے، شرم آنی چاہیے عربوں کو، شرم آنی چاہیے امارات کے رئیسوں کو، ختم ہو جانا چاہیے اسلامی سربراہی کانفرنس جیسے اداروں کو، جن کا بننے کا سبب ہی مسلمانوں کے حقوق تھا۔ اگر وہ مسلمانوں کے حقوق بحال نہیں کروا سکتے تو ایسے اداروں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ فلسطین کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو قائد اعظم کا موقف ہے۔ فلسطین کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو علامہ اقبال کا موقف ہے۔ اور میں حالیہ موجودہ ریاست اور مملکت اور حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنا وہی موقف رکھیے اور ایک بنیادی پالیسی کو بیان کیجیے، اور بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل ایک غیر قانونی، ایک غاصب ریاست ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے کر لو۔ بلند تر صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں۔ پاکستان کا شہری پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ تیسرا مطالبہ میانمار کے پناہ گزین۔ کتنے سال گزر گئے؟ کئی سالوں سے وہ روہنگیا مسلمان، وہ میانمار کے مسلمان، وہ مہاجرین جن کے ساتھ کیا ہوا، ذرا لے جائیے چند سال پیچھے اپنا ذہن۔ عالمی اسلامی ادارے اور مسلم امہ کے حکمران وہ بنگلہ دیش سے باقاعدہ ان مہاجرین کی واپسی کا انتظام کریں اور میانمار کی اس حکومت کو عالمی قوانین کے تحت لانے کی اپنی سفارتی انداز سے کوششوں کو بہتر کریں۔ چوتھا اور آخری مسئلہ عالمی سطح کا یمن کا مسئلہ ہے۔ یمن گزشتہ کئی سالوں سے بیرونی پڑوسی ممالک کی انتہائی سنگین دراندازی کا شکار ہے۔ ہاسپٹلوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں پہنچ رہی ان تک، وسائل نہیں پہنچ رہے ان تک، اور وہاں کا مسلمان
بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ یہ پیغام ہے کربلا کا۔ وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو مظلوم کا ساتھ نہ دے، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو ظالم سے نفرت نہ کرتا۔ آپ اس گرم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ پاک محرم کے دوستوں نے سال گزشتہ سے بہتر انتظام کیا ہے، مگر یہ جو پسینے بہہ رہے ہیں نا، یہ بھی ماتم کی ایک قسم ہے۔ ماتم صرف ایک ہی انداز کا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک ماتم ہے۔ عربی زبان میں عزاداری، مطلق عزاداری کو مجلس کو ماتم کہتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، یہ آنکھوں کا ماتم ہے۔ جب آپ سینے پہ ہاتھ ماریں گے، یہ سینے کا ماتم ہے۔ میں جو تقریر کر رہا ہوں، یہ میرے گلے کا ماتم ہے۔ ہم سب حسین کے ماتم میں بیٹھے ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ آج 9 محرم ہے، رونے کا دن ہے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ ہو۔ فرماتے ہیں میرے مولا رضا، جو آنکھ دنیا میں حسین پہ روئے گی، اللہ قیامت میں اسے رونے نہیں دے گا۔ چلیے اپنی آخرت سنواریں اور حسین کے اس کربناک منظر کو یاد کریں جب میرے مولا کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین نے اپنی آستینیں لوٹ لی تھی، حسین کے گریبان کے بطن کھل گئے تھے۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے، وہ عباس کا لاشا۔ کیسے پہنچے ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر، مگر جب لاشے پر پہنچے تو بازو کٹے ہوئے دیکھے، سر پہ گرز لگا دیکھا، ایک آنکھ میں تیر لگا دیکھا۔ سر کو آغوش میں لیا تو کہا مولا میرے ہاتھ ہوتے تو میں یہ بے ادبی نہ کرتا، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کے چہرے کو دیکھوں۔ حسین مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا۔ مولا عباس نے مولا حسین کے چہرے کی زیارت کی اور کہا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ شاید اس وجہ سے کہا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ ایک لاشا ہے جس میں حسین بہت روئے۔ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ علی مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو۔ کبھی گرتے تھے، کبھی سنبھلتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، اور ایک ایسا وقت آیا آواز دی علی اکبر آواز دو، تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے، رونے آئے نا۔ آج 9 محرم ہے۔ آج کی مجلس کا بیان حضرت علی اکبر کے بیان شہادت پر مشتمل ہے۔ عزادارو، یہ واحد شہید ہے، یہ واحد مجاہد ہے جسے امام حسین نے بھیجنے سے پہلے کہا جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو، جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے جا کے اجازت لو۔ اور جب علی اکبر نے سلام آخر کہا نا تو بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو۔ ایک بڑے خیمے میں جناب علی اکبر کو لے لیا اور ہر بیوی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے، بیویاں پھر اندر لے جاتی تھی، اور ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ لکھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو اپنے بھائی کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ارحم غربتنا بھیا، بھیا ہماری بے وطنی پر رحم کرو۔ کیسے علی اکبر باہر آئے ہیں اور امام حسین نے کیسے سوار کیا۔
میرے مولا آگے بڑھے، جیسے ہی علی اکبر کچھ آگے گئے تو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا۔ جو رونے آئے ہیں جملوں کو محسوس کریں گے۔ جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ، مہلن مہلا مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ۔ فوراً خود کو گھوڑے سے اتار دیا، بابا کے گلے جا کے لگے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ اور مجھے جی بھر کے دیکھنے دو، کاش تمہارے بھی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اور کیسے علی اکبر کو روانہ کیا، اور جب پہنچے میدان کربلا میں تو کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ پہلوانوں نے حلقہ بنایا ہے، حسین کے لال کو گھیر کے مارنا چاہتے ہیں۔ فوراً حسین مولا نے جناب فضہ سے کہا، اماں جا کے ام لیلا سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کی حق میں زیادہ سنی جاتی ہے، ماں جا کر دعا کرے میں ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ جناب ام لیلا سنیں گے عزادارو، خیمے میں گئیں، مصلے پر بیٹھ گئیں، سر پہ قرآن رکھ لیا اور مناجات پڑھنا شروع کی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا یوسف بھی مجھے ایک دفعہ دکھا دے۔ بس ابھی ماں کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی۔ جناب ام لیلا در خیمہ پر پہنچی، کیا دیکھا؟ بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا۔ بابا چند گھونٹ پانی مل جائیں تو میں بتاتا ہوں کس کا پوتا ہوں، میں جا کے بتاؤں گا کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ شدت پیاس سے، جو رونے آئے ہیں، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھ، شاید کہ چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ کہ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہارے لیے جام کوثر لیے کھڑے۔ علی اکبر میدان کربلا پہنچے، سینے پہ برشی لگی، بابا کو آواز دی، بابا سلام آخر۔ حسین روانہ ہوئے آواز دیتے ہوئے، علی آواز دو، اے میرے علی اکبر مجھے پکارو۔ بعض مقتل نگاروں کا کہنا ہے اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے، بابا علی میری مدد کرو۔ پہنچے علی اکبر کے لاشے پر، برشی سینے میں لگی ہوئی ہے، برشی کا پھل نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ یہاں علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ گھٹنا زمین پر ٹیکا، حسین نے برشی کے پھل میں ہاتھ رکھا، آواز دی، نانا آئیے اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ حسین نے برشی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ عزاداروں بہت رو لیے، بہت رو لیے، مجھے ایک جملہ اور کہنے دو۔ حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، حسین سے جوان کی میت اٹھ نہیں رہی۔ جب ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا تو اس وقت ہور لاشا اٹھانا چاہ رہا تھا تو حسین نے یہی کہا تھا نا، ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزاداروں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں، جب حسین نے علی اکبر کی میت اٹھائی تو کوئی تھا جو بڑھ کر کہتا؟ میرے مولا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ برابر سے ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اور وہ آواز کسی بی بی کی تھی۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی ہے۔ کہا بھائی اسے میں نے پالا تھا، علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی، زینب کبریٰ، علی اکبر کا لاشا، ماتم حسین۔